السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثناء کے بعد الحمدللہ آج ہم لوگ خلاصۂ قرآن کی تفسیر میں آج 9واں پارہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کل 7 اور 8 یہ 2 پارے مکمل ہوئے تھے۔ 7 اور 8 2 پارے کل ہم لوگ مکمل کرے، اس میں 8ویں پارے کے آخر میں 2-4 باتیں تھیں جو رہ گئی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں سورہ اعراف کے آیت نمبر 66 میں کہتا ہے، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پھر قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 70 میں کہتا ہے، قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے وہ ہم پر لے آ اگر تو سچوں میں ہے۔ یعنی یہ جو قوم عاد تھی، یہ انسانی تاریخ میں سب سے ایک مضبوط قوم تھی۔ جب سرکشی کرنے لگی اور شرک کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، تو توحید کی دعوت جب ہود علیہ السلام دیے تو وہ لوگ جواب میں یہ بول رہے تھے کہ ہم ان تمام معبودوں کو جو ہمارے باپ دادا پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے، عبادت کرتے ہوئے آ رہے، ان کو چھوڑ کے وہ اکیلی معبود کی عبادت کرنا جو تو کہتا ہے، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب کی بات بول رہا نا، تو وہ عذاب کو ہمارے اوپر لا۔ اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہنے لگے، تب اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کیا۔ ایمان والوں کے سوا کوئی ایک بھی نہیں بچ سکا۔ قوم عاد میں سے سب کے سب تباہ ہو گئے سوائے ایمان والوں کے۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ قوم سمود کو بلند مقام عطا کیا، مگر انہوں نے بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور شرک شروع کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے معجزے کے طور پر اونٹنی کا مطالبہ کیا، اور وہ بھی پہاڑ سے نکلے اونٹنی۔ پھر ہمارے سامنے بچہ بھی جنم دے، یعنی اونٹنی اور اس کا بچہ بھی پیدا ہو، یعنی وہ غیر فطری نہیں ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کی طرف، تو وہ لوگ مطالبہ کرنے لگے، اگر تو سچا نبی ہے تو ہمارے آنکھوں کے سامنے اونٹنی پتھر سے نکلنا، پھر اس کے بعد ہمارے آنکھوں کے سامنے اونٹنی بچہ بھی دینا۔ اس طرح کا وہ لوگ مطالبہ کرے، تو ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کے سامنے پتھر سے اونٹنی کو بھی نکالا، لیکن انہوں نے ماننے کے بجائے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، تب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں کہتا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، تو انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں گرے پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر زلزلہ بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام کے تعلق سے، یہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے جنسی خواہش پورا کرتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، سورہ اعراف آیت نمبر 82۔ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹ دیا، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ تعالیٰ الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی زبردست بارش برسایا۔ تو یہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب ہوا اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم مدین کے تعلق سے، تبوک کے قریب مدین کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی جو تاجر تھے۔ ان میں شرک کے علاوہ اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو گئی تھی، یعنی یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے اور دوسرے اخلاقی برائیاں بھی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ وہ کم تولتے تھے، یعنی ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے توحید کی دعوت دی اور اخلاقیات کی دعوت دی، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، سورہ اعراف آیت نمبر 88۔ اس قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت میں تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ یعنی خود نبی کو اور ایمان والوں کو کہنے لگے تم کو ہم لوگ نکال دیں گے اس بستی سے، یا تو تم واپس پرانے دین میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر بھی عذاب مسلط کر دیا اور انہیں بھی تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ پچھلی قوموں کا مختصر تذکرہ ہم لوگوں کو سورہ اعراف میں ملتا ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کے سامنے یہ کل کا جو پارا تھا وہ مکمل ہو گیا، یعنی 8واں پارا مکمل ہو گیا۔ اب 9واں پارا دیکھیں گے۔ آج خلاصہ تفسیر قرآن میں 9واں پارا، اللہ تعالیٰ 9ویں پارے میں بھی 2 صورتیں ہیں، اس 9ویں پارے میں بھی 2 صورتیں ہیں، 3 پاؤں تک سورہ اعراف ہے اور باقی کیا ہے سورہ انفال بھی شروع ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اس سے ہم لوگوں کو ایک بڑی اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا صرف آخرت میں ہوگی، گناہ کرتے ہیں تو اس کی سزا صرف آخرت میں ہوگی، اور نیکی کرتے ہیں تو اس کی جزا ہم لوگوں کو کیا ہے جنت کی شکل میں ملے گی، گناہ کرے تو جہنم کی شکل میں اور نیکی کرے تو جنت کی شکل میں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں دیتا تو دیتا ہی ہے جہنم میں، لیکن اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور اچھے کاموں کی جزا، اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھو مثال کے طور پر ہر نیکی کا اجر اور ہر گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ نیکی کا بدلہ رزق کی فراوانی، برکت، صحت، عزت، بیوی بچوں کی فرما برداری کی صورت میں دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم نیک کام کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ رزق کے ذریعے، گھروں میں برکت کے ذریعے، اور کیا ہے اچھی صحت، اچھی تندرستی کے ساتھ، اور دنیا میں عزت کے ساتھ، اور گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہوتے ہوئے چین و سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اگر دنیا میں ہم لوگ نیکی کے کام کریں گے۔ تو یہ دنیا میں بھی بدلہ ہے اور آخرت میں تو جنت ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر گناہ کریں گے تو تنگ دستی دنیا میں، پریشانی، بیماریاں، پیسہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، اور بد اخلاق بچے نکل گئے اور بد اخلاق بیوی مل گئی، اس طرح بھی گھر میں لڑائیاں جھگڑے، اس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 سے ہم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تفصیل سے ذکر کرتا ہے یہی سورہ اعراف میں، جیسا کہ ہم کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہیں، لیکن مختصر یہ ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، تو اس کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ تو اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت 2 نقطوں پر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون کو جو دعوت دے رہے تھے دو نقطوں پر۔ کون سا؟ ایک تو یہ بول رہے تھے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، فرعون بولتا تھا میں انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں بولتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جا کے بولے تو نہیں ہوتا رب، ہم سب کا رب ایک اللہ ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کر، پہلے یہ بات بولے۔ اور دوسری بات یہ بولے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، جو کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھ لیا تھا فرعون اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ تو کیا بولے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ان کو چھوڑ دے، ان کے وطن جو ہے، ان کا اصل وطن جو فلسطین ہے اس میں ان کو واپس بھیج دے۔ تو فرعون نے نشانیوں کا مطالبہ کیا۔ فرعون بولا کہ اے موسیٰ تو ایسے ہی آ کے بول دے رہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں کیسے مان لوں؟ کوئی نشانی ہے کیا تیرے پاس؟ تو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا۔ کیا؟ ایک تو لاٹھی نکالی
اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اگر بغل میں سے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا تھا. یہ 2 نشانیاں بھی دیا تھا. اس کے باوجود فرعون اور اس کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا اور جادوگر سمجھا. کیا سمجھے کہ نہیں یہ نشانیاں دیکھے, لیکن نشانیاں دیکھنے کے بعد کیا بولے کہ یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو جادوگر ہے. تو کیا کریں, نہیں ایسا جادو تو ہمارے پاس بھی ہے, ہم جادوگروں کو بلا کے لے کے آتے. چلو جادوگروں کو بلا کے لے کے آئے اور دونوں کا مقابلہ کرے. مقابلہ کرنے کے بعد جادوگروں کے پاس جو جادو تھا وہ لاٹھیاں اور رسیاں ڈالے تو وہ سانپ بن گئے, اور موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے اپنے پاس جو عصا تھا اسے جب پھینکے تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا, بہت بڑا اژدہا بن گیا, اور وہ تمام سانپوں کو کھانے لگ گیا. اب یہ دیکھنے کے بعد جادوگر کو سمجھ میں آ گیا, جتنے بھی جادوگر تھے ان کو سمجھ میں آ گیا, ارے اصل جادو تو ہمارے پاس ہے, اب ہمارے جادو کو ہی ختم کر دیا بولے تو یہ جادو نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کا سچا رسول ہے. بول کے کیا کرے جادوگر پورے کے پورے وہیں پر, اے موسیٰ ہم تیرے رب پر ایمان لائے, بول کے وہ سب کلمہ پڑھ لے کے مسلمان ہو گئے. اب جیسے ہی وہ لوگ مسلمان بن گئے تو فرعون بولنے لگا, اچھا یہ سب تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی کیا, تم لوگ سب مل کے تھے کیا, میرے کو پوچھے بغیر تم کیسا کلمہ پڑھ لیے, میری اجازت کے بغیر تم کیسے مسلمان بن گئے. اب موسیٰ یہ فرعون بولنے لگا کہ ہم تمہیں سزا دیں گے, اور ایسی سزا دیں گے کہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے, الٹا ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. تو اب وہاں جو جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے, اسلام قبول کرے تھے, جو جادوگر تھے, وہ بولنے لگے اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لے, تجھے جو کرنا ہے کر لے, تو جو بھی کرتا ہے صرف دنیا میں کر لیتا ہے, آخرت تو ہماری برباد نہیں کر سکتا نا, تھوڑا خالی دنیا میں سزا دے سکتا, اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہماری, تجھے جو کرنا ہے کر لے. اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, آئے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کے فرما بردار ہو. دیکھیے ایک بڑی اہم دعا ہے, یہ دعا بھی ہم لوگوں کو اصل میں یاد کرنا ہے, بہترین دعا. یعنی جب فرعون یہ بولا کہ ہم تمہیں سزا دیں گے, تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیں گے, تو اس وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا بول کے دعا کر رہے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. چھوٹی دعا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے, مطلب اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے دے, اور ہمیں اللہ اس حالت میں فوت کر, یعنی اس حالت میں ہمیں موت دے کہ ہم مرتے وقت بھی مسلمان ہی رہے. تو یہ بہترین دعا ہے, ہم بھی ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہیں. تو بہرحال وہ لوگ دعا کریں. فرعون کے برعکس بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے, تو فرعون نے انہیں سزا دینے کے لیے دوبارہ ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا, اور طرح طرح کی کیا ہے ظلم کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو, بے شک زمین اللہ کی ہے, وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے, اور اچھا انجام تو صرف متقی لوگوں کا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کیا بولے, صبر کرو, اللہ سے دعا کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا, اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام صبر کی تلقین کرے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر پے در پہ 7 عذاب نازل کیے. اللہ تعالیٰ کیا کرا, فرعون کی جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب نازل کرا. کیسے, ایک تو قحط سالی, اور دوسرا پھلوں کی کمی, اسی طرح طوفان اور ٹڈی, اسی طرح ٹڈی دل, اور اسی طرح جوئیں, اور اسی طرح مینڈک اور خون. اس طرح ان لوگوں کے اوپر طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرا. کیسے, جیسا کہ ان کے اوپر قحط سالی, یعنی بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی, پھلوں کی کمی ہوتی تھی, پھر اسی طرح طوفان آ جاتا تھا, آندھی آ جاتی تھی. ٹڈی دل, جیسا کہ کچھ دن پہلے شاید 1-2 سال پہلے ٹڈیوں کا ایک نیوز بھی دیکھے تھے ہم لوگ. ہاں, تو اس طرح کا عذاب اللہ تعالیٰ فرعون کے اوپر بھی نازل کرا. ٹڈیاں دلوں کے دل جاتے تھے, ٹڈیاں ان کے کھیتوں کو پورا کھا جاتے تھے, نقصان کرتے تھے. یہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھیجا. پھر اسی طرح جوئیں نکلتی تھیں ان کے گھروں میں, ان کے کھانوں میں. پھر اسی طرح مینڈک اور خون ان کے کھانوں میں کھانے کے لیے بیٹھتے تھے, ان کے کھانوں میں یہ تمام چیزیں نکلتی تھیں. ایسا عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کرا. سورہ اعراف آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کی آل کو قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ نصیحت پکڑے.
اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرا. پھر اس کے بعد سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اس کا ترجمہ یہ ہے تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھی، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور مجرم لوگ تھے یہ لوگ، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے. ٹھیک ہے، غور سے سننا اور غور سے میری طرف دیکھنا تاکہ آپ کو باتیں اچھی طرح سمجھ میں آئے. بڑی اہم آیتیں آگے بھی آنے والی ہے. 9واں پارہ چل رہا ہے. تو جب کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ درخواست کرتے ہیں. کون سے لوگ؟ فرعون کی قوم. جب ان کے اوپر عذاب آ رہا تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے. کیا بولتے؟ آپ اپنے رب سے دعا کریں نا، یہ جو عذاب آیا یہ عذاب سے ہمیں اللہ تعالیٰ نجات دے دے، آپ اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور کر دے، آپ دعا کرو. اگر عذاب ختم ہو گیا تو ہم ایمان لائیں گے. بولتے تھے یہ عذاب اگر ختم ہو گیا تو ہم ایمان لا لیتے، ہم مسلمان بن جاتے. لیکن بنی اسرائیل کو اور کیا بولتے؟ ہم تو ایک تو ایمان بھی لا لیتے اور بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیتے، لیکن جیسے ہی عذاب ختم ہوتا پھر ماننے سے انکار کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ انہیں دریا میں غرق کر دیا. اب اللہ تعالیٰ یہ تو اب ماننے والے نہیں ہیں بلکہ فرعون کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو نہ صرف آزادی عطا کر دی بلکہ انہیں پورے فلسطین کا حاکم بنا دیا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس انہیں سمندر میں غرق کر دیا. کیسے غرق کر دیا ہم سب جانتے ہیں. قوم موسیٰ علیہ السلام نکلے وہاں سے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، سمندر سامنے آیا، سمندر میں اللہ تعالیٰ راستے بنا دیا ان لوگوں کے لیے، اور پیچھے سے فرعون آیا. فرعون بھی اس راستے سے گزرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ سمندر کو ملا دیتا ہے اور اس میں یہ لوگ غرق ہو جاتے ہیں. ان کے آنکھوں کے سامنے فرعون ڈوب جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ یہاں پر ذکر کر رہا اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین میں مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کے لوگ بناتے تھے، جو عمارتیں بلند کرتے تھے. یعنی فرعون کو اور وہ لوگ جو عمارتیں بناتے تھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اسے برباد کر دیے. اچھا، اس کے بعد بنی اسرائیل کی حالت کیا ہے؟ بنی اسرائیل کون؟ یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہمیشہ. بنی اسرائیل کس کو بولتے بولا میں؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے، وہاں سے یاد رکھنا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ٹھیک ہے، اتنا بھی یاد رکھے، ٹھیک ہے، چل جاتا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ اب فرعون کے ہاتھوں میں ظلم سہتے تھے، یہ جو بنی اسرائیل تھی، اصل میں ان کی تاریخ کہاں سے ہے؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا، ٹھیک ہے نا، وہاں سے ان کی تاریخ یاد رکھ لینا. تو بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دیا اور آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا، جس سے ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو گئی. اب چاہے تو اصل میں یہ تھا، یعنی بنی اسرائیل کو اب یہ کام کرنا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، اللہ کی عبادت کرتے اور سچے مسلمان بن کے زندگی گزارتے. اصل میں یہ چاہیے تھا، لیکن جیسا کہ آپ پیچھے سنتے ہوئے آ رہے، ہم جب سے قرآن کی تفسیر سن رہے اس میں بنی اسرائیل کی کئی گناہوں کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے، وہ لوگ کیسے کیسے سرکشیاں کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ پیچھے سنتے ہوئے آ رہے، بنی اسرائیل سخت دل اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ترین قوم تھی. یہ سب دیکھنے کے بعد بھی وہ نافرمانیاں کرتے رہی، لہٰذا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے جیسے ہی دریا پار کرتے بت پرستی کی خواہش شروع کر دی ہے. کیسے کرے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 138 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں پر آئے جو اپنے کچھ بتوں پر جمے بیٹھے تھے. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے کوئی معبود بنا دے
جیسے ان کے کچھ معبود ہیں. اس نے کہا بے شک تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کرتے ہو. سمندر پار کر کے نکلے, آنکھوں کے سامنے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھے. جاتے جاتے راستے میں ایک قوم نظر آئی, کچھ لوگ وہاں پر بیٹھ کے ایک بت کی پوجا کر رہے تھے. ان کو دیکھ کے کیا بول رہے, اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی کوئی بت بنا دینا, ہمارے لیے بھی کوئی ایسا بھگوان بنا دینا, ہم بھی بیٹھ کے پوجا کریں گے. نکل کے آیا ابھی, پھر بول رہے ہم شرک کرنے کے لیے ایسا کوئی ہمارے لیے بت چاہیے. پھر اس کے باوجود ان کے بت پرستی کا جو ان کے اندر ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا تھا بت پرستی, وہ ختم نہیں ہوا. چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو واپس آیا تھا. کیا کرے, پھر گائے کے بچڑے کو بت بنا کے پوجا کرنا شروع کر دیے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے, یہ جو سورہ اعراف آیت نمبر 148 میں کہتا ہے کہ یہ لوگ گائے کے بچڑے کو بت بنا کر پوجا کرنا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں کیا سزا دیا تھا بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو؟ ایک دوسرے کو قتل کرنا. ماشاءاللہ, اس طرح یاد رکھنا آپ لوگ, ہم جیسا جیسا سن رہے کم از کم ایک قوم کے بارے میں تو ہم لوگوں کو پورا معلوم ہو جائے. یہ قوم, یہ قصے, یہ کہانیاں ہیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا, یہ پورے واقعات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں. تو جیسے ہی وہ لوگ بچڑے کی پوجا کریں, ان کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا بولا, جو شرک نہیں کرے, پوجا نہیں کرے, وہ لوگ جو لوگ شرک کرے ان کو قتل کر دینا. یعنی تو شرک کرنے والے ہی ایک دوسرے کو قتل کر دینا, یہ ان کے لیے سزا تھی. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد دعوت دینے کے فوائد دیکھیے کیسے. جب وہ لوگ, اب یہی بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا بولا تھا بنی اسرائیل کو, آپ جمعہ کے دن ایک دن خاص اللہ کی عبادت کرنا, کچھ بھی اس دن کام نہیں کرنا. تو وہ لوگ کیا بولے, ہم جمعہ کے دن نہیں کرتے, ہم ہفتے کے دن کرتے. بولے ٹھیک ہے, ہفتے کے دن کرو, لیکن اس دن دوسرا کام نہیں کرنا, اس دن مچھلیاں بھی نہیں پکڑنا. حالانکہ ان کا کام مچھلیاں پکڑنے کا تھا. مچھلیاں مت پکڑو بولے تو کیا کرے وہ لوگ, گڑھے کھود کے رکھ لیے. ہاں ٹھیک ہے, مچھلیاں تو نہیں پکڑتے لیکن گڑھے کھود کے رکھ لیے. جیسے ہی مچھلیاں جاتے ہفتے کے دن ہمارے یہ گڑھوں میں تالابوں میں بھر جانا, پھر دوسرے دن جا کے لوگ پکڑ لے رہے تھے. تو اب ایسا جب کام وہ لوگ کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا بولا, سورہ اعراف آیت نمبر 164 اور 165 میں یہ آیت ہے, وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا, تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے, بہت سخت عذاب. تو انہوں نے کہا تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے, تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے, اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں. پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے, اور ان لوگوں کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. مطلب کیا ہے, اب یہ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے, تو اس میں سے کچھ لوگ, اسی قوم میں سے کچھ لوگ جو نیک لوگ تھے, ان لوگاں کیا کرے, ان کو دعوت دینا شروع کرے, یعنی ان کو روکے برائی سے, بھائی ایسا مت کرو. تمہیں جب اللہ تعالیٰ منع کرا, مچھلیاں پکڑنے سے منع کرے تو رک جاؤ, لیکن تم اس طرح ہیلے بہانے بناتے ہوئے گڑھے کھودنا کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. یعنی ان کو نصیحت کرے, ان کو سمجھائے, ان کو دعوت دے رہے. تو کچھ لوگ کیا بولے, ان لوگوں کو تم بولنا نہیں بولنا فائدے کا نہیں ہے, کئی کو بول رہے وہ تو جاہل قوم ہے, ان لوگوں سدھرنے والے نہیں ہیں, اللہ ان کے اوپر عذاب ہی بھیج دینے والا ہے, تم ان کو کیوں سمجھا رہے. تو یہ لوگ جواب میں بول رہے, جو نیک لوگ تھے, دیکھو ایک تو اس طرح ہم ان لوگوں کو سمجھانے کی وجہ سے دعوت دین کا کام کر رہے, یعنی اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن بول سکتے ہم, اللہ وہ لوگ گناہ کر رہے تھے تو ہم لوگ ان کو روکے. یہ کم از کم قیامت کے دن بول سکے کہ اللہ ہم روکے, تیرے دین کی تبلیغ کرے, دعوت و تبلیغ کا کام کرے, اور ہو سکتا ہے شاید ہماری باتیں سن کر پورے نہیں تو کم از کم کچھ لوگ ہی سدھر جائے, اس لیے ہم ان کو بول رہے, ان کو سمجھا رہے بول کے بولے. تو اس سے بھی کیا معلوم ہوا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, جو لوگ ان کو نصیحت کرے تھے, دعوت دین کا کام کرے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا, اور باقی دوسرے لوگوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرا. تو اس آیت سے ایک اہم بات ہم لوگوں کو یہ معلوم ہے, جو لوگ برائیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, ان کو سمجھانا ہماری ذمہ داری. ارے نہیں بھائی انہوں سنتے نہیں, ہمارے خاندان میں کئی لوگ ہیں ایسے پورے کے پورے درگاہ پرست ہے, کتنا والے تو بھی نہیں سنچے, چھوڑ دو. نہیں, بولتے رہنا اچھے اخلاق سے, جب بھی ہم لوگوں کو موقع ملا ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا, تاکہ کم از کم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے تو کیا کرا,
اے میری بندی تو کیا کری؟ بولے تو اللہ میں اس کو سمجھائی تھی نا، اللہ میں وہاں پر دعوت کا کام کرا تھا، اللہ ان کو برائی سے روکا تھا۔ اس طرح بولنے کے لیے ہمارے نیکیوں میں کچھ تو بھی اعمال رہنا، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں نا، جب آنکھوں کے سامنے برائی کو دیکھو تو روکو، ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، نہیں تو دل میں تو بھی برا جانو، لیکن روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک مثال بھی دی جاتی ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث ایسی ہے کہ اللہ کے حدود کے خلاف ورزی کرنے اور گناہ ہوتا دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی ڈالا، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپری منزل۔ یعنی مثال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، پانی میں، جہاز میں، پانی کے جہاز میں، کشتی میں کچھ لوگ جا رہے تو نچلی منزل اور اوپر والی منزل، یعنی جہاز میں 2 منزلیں ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے نیچے اور کچھ لوگوں کے لیے اوپر جگہ ملی، اور وہ لوگ جہاز میں جا رہے۔ اب نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی وہ اوپر جاتے، اوپر والی منزل میں جاتے، وہاں سے پانی لیتے اور نیچے آ کے کیا ہے وہ لوگ بیٹھ جاتے۔ لیکن اوپر جانے اور نیچے اترنے میں ان لوگوں کو تکلیف جب محسوس ہو رہی تو نیچے اس پانی کے جہاز میں جو نیچے تھے لوگ، ان میں سے ایک آدمی ایک کراڑی لیا، ایک کلہاڑا لیا اور نیچے کشتی کو پھوڑنے لگا، کشتی کو توڑنے لگا، اس لیے کہ ہمارے نیچے ہی پانی ہے، اب اوپر جا کے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں کشتی کو ہی ایک سوراخ کر لوں نیچے تو نیچے سے پانی بہت سارا آ جاتا، بلکہ وہ توڑنے لگا۔ اس کو دیکھ کر اوپر والے آ کے اگر اسے منع نہیں کرتے، اوپر والے آ کے اگر اسے منع نہیں کرتے، دیکھو بھائی تم ایسا کیوں کر رہے، آ کے پوچھ رہے تھے تم ایسا کیوں کر رہے؟ نہیں اوپر جانے آنے میں تمہارے کو مشکل ہو رہی نا، اس لیے میں نیچے ہی سوراخ کر رہا ہوں۔ تو وہ بولے کہ اگر تو نیچے سوراخ کرے گا، ایک تو تو بھی ڈوبے گا اور ساتھ میں ہم کو بھی ڈوبائے گا۔ تو یہ مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اچھے ہیں نا، کافی نہیں ہے، تم اچھے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ غلطی کر رہے ان کو اس کی غلطی سے روکو، اگر اس غلطی سے تم نہیں روکے تو تم بھی ڈوب جاتے، انہوں بھی ڈوب جاتے۔ اس لیے برائی کو جب بھی دیکھیں ہم روکنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ اور جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، امی کس کو بولتے ہیں؟ امی نبی کس کو بولتے ہیں؟ ان پڑھ، جن کو پڑھنا نہیں آتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا کہ جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی نبی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں آنے والے نبی، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کی کتابوں میں، تورات میں بھی انجیل میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا اور آج بھی ہے کہ آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آنے والے ہیں، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، یہودیوں کی کتابوں میں بھی، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی، بلکہ آج ہمارے یہ جو ہندو بھائی ہیں ان کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں لکھی ہوئی ہے کہ آخری نبی جو محمد ہوں گے وہ کیسے ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، ان کی ماں کا نام کیا ہے، ان کے باپ کا نام کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج بھی غیر مسلموں کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اسی طرح جو انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ وہ آئیں گے تو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور ناپاک چیزوں کو حرام کریں گے اور ان سے ان کا بوجھ اور توق اتاریں گے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کامیاب کون ہوتے، سکسیس کون ہوتے؟ اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں میں پہلے ہی بتا دیا کہ جب وہ نبی آئے تو اس نبی پر ایمان لانا اور اس نبی کا سپورٹ کرنا، اس نبی کی مدد کرنا اور اس نبی کے ساتھ جو نور اترتا، نور کا مطلب اس نبی کے ساتھ کون سا نور اترا؟ قرآن، یاد رکھو اس چیز کو۔ بہت سارے لوگ ان آیاتوں کو اٹھا کے کیا بول رہے، نور بولے تو اللہ کے رسول کے بارے میں بول رہا، اللہ تعالیٰ بول کے بولتے نہیں نہیں نہیں، نور اللہ تعالیٰ قرآن کو بولا، نبی آئیں گے نبی کے ساتھ نور آئے گا، یعنی نبی اور نبی کے ساتھ قرآن جو آئے گا، تو نبی کی باتوں کو اور قرآن کی باتوں کو جو مانے گا
تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں, وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عہد کے بارے میں ذکر کر رہا. عہد کون سا؟ سورہ اعراف آیت نمبر 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. مطلب کیا ہے اس کا؟ اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا, کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم نے شہادت دی, ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے, اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجنے سے پہلے ہم تمام لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نکال کے اسی وقت گواہی لیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب گواہی دے کے آئے, اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے کے آئے, اللہ ہم مانتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے, اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. اس طرح ہم گواہی دے کے اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180 میں کیا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں, انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. مطلب اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہا؟ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو, اللہ سے دعا کرو, اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارو کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے کیا کیا نام ہیں؟ ہم کو اللہ کے ناموں کے بارے میں بھی علم ہونا, جیسا کہ الرحمن, الرحیم, الکریم, یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے. السمیع, ٹھیک ہے, البصیر, یہ سب اللہ کے نام ہیں. جیسا کہ 99 نام ایک ساتھ ہم کبھی سنتے ہیں نا, تو یہ سب اللہ کے نام ہیں. الغنی, الحی, القیوم, یہ سب اللہ کے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا بول رہا ہے کہ تم جب دعا کرو اللہ کے ناموں کے ساتھ اسے پکارو. مطلب ہم جب دعا کرتے نا, دعا میں یا اللہ جیسے بولتے ہیں نا, یا اللہ میری مدد کر, یا اللہ میری پریشانی دور کر, اے اللہ میری تکلیفوں کو دور کر, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ناموں کو بھی ہم پکار سکتے ہیں. مطلب یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا ذو الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم. اس طرح اللہ کے جتنے بھی, یا سمیع, یا بصیر, اس طرح اللہ کے ناموں کو پکار کے, اللہ کے ناموں کو ہم دعا میں لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. اس طرح دعا کرنا جائز ہے, سمجھ رہے نا؟ تو اچھا, اللہ کے ناموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا, اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھو, اللہ کے جو نام قرآن اور سنت سے ثابت ہے انہی ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے, اس کے علاوہ دوسرے ناموں سے نہیں پکاریں گے. جو ثابت نہیں ہے وہ ناموں سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پکاریں گے. ایک مسئلہ یہ یاد رکھ لو. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لو کہ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ہم کچھ بیماریوں کی شفا حاصل کریں گے یا پھر ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس طرح بہت سارے لوگ یوٹیوب میں غلط باتیں بولتے ہوئے بیان کرتے, نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ بھی کیا کرتے, یا ودود یا ودود یا ودود اتنی لاکھ مرتبہ, اتنی 1000 مرتبہ پڑھنے سے ہم کو یہ ملتا, اور یا سمیع بولنے سے یہ ملتا, یا رحمان اتنی مرتبہ بولنے سے یہ ملتا. اس طرح کچھ جھوٹی باتیں پھیلا کے رکھ دی ہے. اس طرح اللہ کے ناموں کو اتنی لاکھ مرتبہ پڑھو, اتنی 1000 مرتبہ پڑھو جو بولتے یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. ایسا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دعا کرو, آپ اللہ کے ناموں کو لے کے آپ دعا کرو, یہ جائز ہے. لیکن اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنا, لاکھوں مرتبہ, ہزاروں مرتبہ پڑھنا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اچھا, یہاں پر اور ایک مسئلہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے اللہ کے نام اگر بچوں کو لگا رہے تو ڈائریکٹ اللہ کا نام نہیں لگانا, بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگانا. جیسے اللہ, یہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو ہم کیا کریں گے, عبد اللہ لگائیں گے. رحمان اللہ کا نام ہے, صفتی نام, عبد الرحمن لگائیں گے. رحیم اللہ کا نام ہے, عبد الرحیم بولیں گے. کریم اللہ کا نام ہے, عبد الکریم بولیں گے. لطیف اللہ کا نام ہے, عبد اللطیف بولیں گے. صمد اللہ کا نام ہے, عبد الصمد بولیں گے. یہ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ صمد بلاتے, کریم بلاتے, لطیف بلاتے. نہیں, اللہ کے نام
ڈائریکٹ ہم اللہ کو اس طرح نام بندوں کو نہیں دے سکتے اللہ کے نام. جب ہم عبد لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ کریم، عبد الکریم بولیں گے، اس کا مطلب کیا ہوتا؟ کریم کا بندہ. ماشاءاللہ. عبد الرحمن بولیں گے تو رحمان کا بندہ. عبد الرحیم بولے تو رحیم کا بندہ، یہ اس کا معنی ہوتا. لیکن ڈائریکٹ رحیم بولیں گے تو پھر وہ اللہ کا نام ہو گیا، ایسے نہیں پکار سکتے. اچھا، یہاں پر اور ایک بات یاد آئے تو یہ بھی واضح کر دیتا ہوں. لوگ ایک تو اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگانا یہ چھوڑ دیے نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگ کیا کرے کہ غیر اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا دیے. جیسا کہ غوث ہے، غوث اللہ کا نام نہیں ہوتا لیکن کیا بلاتے؟ عبد الغوث بلاتے، اس کے آگے عبد لگا دیتے، عبد الغوث. شرک ہے یہ. مطلب غوث کا بندہ. عبد الغوث کا مطلب کیا ہوا؟ غوث کا بندہ. غوث اللہ کا نام ہے ہی نہیں تو تم غوث کا بندہ بنا دیے. عبد النبی لوگ نام لگا لیتے ہیں. عبد النبی مطلب کیا ہوا اس کا؟ نبی کا بندہ. عبد النبی، نبی اللہ کا نام نہیں ہوتا. عبد النبی، نبی کا بندہ بنا دیا. اعوذ باللہ، کتنا شرکیہ جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے. نبی کا بندہ. اسی طرح کیا ہے، کچھ لوگ علی کے ساتھ بھی عبد العلی اس طرح کے نام لگاتے ہیں. یہ بہت غلط نام ہے. تو بندے علی بھی نام لگا لیتے ہیں بہت سارے لوگ. علی کا بندہ، بندے علی. تو یہ سب شرکیہ نام ہے. اگر کوئی ایسا نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے نام لگائے تو ان کو اپنے نام چینج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ شرک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بہترین بات بیان کی جا رہی ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 188. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کہہ دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا، مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی. میں نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بولنے لگا رہا. کیا بات؟ اچھی طرح یاد رکھو، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے. اگر یہ عقیدہ ہمارا غلط ہے تو اللہ کے رسول کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ان کی زبان سے کہلوانے لگا رہا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی تم بولو ان لوگوں سے. تم بولو. کیا بولو؟ میں خود اپنی جان کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. یعنی میں دوسروں کے لیے کچھ فائدہ کرنا، دوسروں کی دعا قبول کرنا، دوسروں کی منتیں پوری کرنا، دوسروں کو اولاد دینا، دوسروں کی پریشانیاں دور کرنا تو دور کی بات، میں میری جان کے لیے بھی کوئی فائدہ اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. فائدہ اور نقصان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پریشانیاں بیماریاں دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کے علاوہ نبی کے ہاتھ میں بھی یہ طاقت نہیں ہے. اور وہ بھی کون سے نبی؟ تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء ہو کے بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتے. اتنی واضح بات. جب نبی کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت نہیں دیا کسی کو فائدہ پہنچائے کسی کو نقصان پہنچائے، تو نبی کے علاوہ کون سا ولی، کون سا پیر، کون سا بابا، کون سا درگاہ ایسا ہے جو لوگوں کو اولاد دے رہا، پریشانیاں دور کرا دے رہا، تکلیفیں دور کر دے رہا، بیماریاں شفا کر دے رہا؟ یہ بدترین شرک ہے، یاد رکھو. بدترین شرک، بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول خود بول رہے، اللہ تعالیٰ بولنے لگا رہا نبی تم بولو، تم بولو. میں اپنے لیے بھی میری جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اللہ اگر میرے کو نقصان کرنا چاہے تو نقصان ہو جاتا، اللہ اگر میرے کو فائدہ دینا چاہے تو وہ فائدہ ہو جاتا بس. اور اس کے بعد دوسری چیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بولنے لگا رہا؟ اے نبی تم بولو میں غیب نہیں جانتا. غیب کا مطلب کیا ہے؟ کل کیا ہوتا، آنے والے دنوں میں کیا ہوتا، 1 سال کے بعد کیا ہوتا، میرے کو شادی کب ہوتی، میں ایگزام میں پاس ہوتا کہ فیل ہوتا، میرے کو اولاد کب ہوتی، میری بیماریاں کب شفا ہوتی، میرے ہاتھ کے لکیراں دیکھ کے بولو یا ناخن میں دیکھ کے کچھ تو بھی بولو، میرے گھر میں کون چوری کرا کی. یہ سب باتیں نبی کو بھی نہیں معلوم، نبی کو بھی نہیں معلوم بول رہا اللہ تعالیٰ. نبی کی زبان سے بولنے لگا رہا نہیں معلوم مجھے غیب کیا ہوتا کل میرے کو نہیں معلوم، میری زندگی میں کیا ہوتا یہ میرے کو نہیں معلوم، تمہاری زندگی میں کیا ہوتا میں کیسے بتا سکتا. تو آج جتنے بھی لوگ یہ پیر فقیر عامل بابا بیٹھے نا، ہم بتا دیتے یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں.
صرف پیسے کھینچنے کے لیے یہ سب ڈھونگ کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب نہیں معلوم ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بولنے لگا رہا, اگر میں غیب جانتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اب دیکھو, کسی کو کل کیا ہوتا معلوم ہے تو اسے کوئی تکلیف ہوتی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. میں باہر نکلا, میرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا کہ نہیں ہوتا, اگر پہلے سے معلوم ہوا تو میں باہر ہی نہیں نکلتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دیا کون؟ ابو لہب. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول بیٹیوں سے ان کا نکاح کراتے؟ نہیں کراتے. اللہ کے رسول مسجد میں نماز پڑھ رہے, پیچھے سے آ کے کوئی پتھر پھینکنے کی کوشش کر رہا, کوئی اوجڑی لا کے رکھ دے رہا, کوئی راستے میں کانٹے بچھا دے رہا. اللہ کے رسول کو اگر پہلے سے یہ سب معلوم ہوتا تو اللہ کے رسول وہاں پر جاتے کیا؟ اللہ کے رسول کے کتنے صحابہ کو جو مشرکین مکہ قتل کر دیے, اللہ کے رسول کو پہلے سے معلوم ہوتا تو صحابہ کو کہیں کو بھیجتے تھے. تو اللہ کے رسول کے زبان سے کہلوانے لگا رہا, میں غیب نہیں جانتا, اگر جانتا تو میرے کو بہت فائدہ ہوتا, میرے کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. میں کون ہوں؟ میں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں. مطلب جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں. اے لوگوں, تم اگر اچھے کام کرو, یہ کام کرے تو جنت ملے گی, اور اگر غلط کام کرے تو جہنم سے. میں ڈرانے والا ہوں, بس اتنا ہی. لیکن میں غیب نہیں جانتا, میں نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں. اچھا, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے, جو شخص یہ گمان کرے, یعنی کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا, تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا. اگر کوئی ایسا بول رہا تو وہ جھوٹ بول رہا, بلکہ اللہ کے رسول کی بیوی بول رہی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہی. اب اس کے بعد چلیے خبر پرستی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں کہتا ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. ترجمہ اس کا یہ ہے, بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں, بس انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کرے اگر تم سچے ہو تو. کتنی بہترین بات بول رہا, اللہ کے سوا. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کیا سمجھتے کہ بھائی یہ آیتیں تو پوری کن کے, وہ مکے کے مشرکین کے لیے, وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, پتھروں کی پوجا کرتے تھے, ہم تو ولیوں کے سامنے جا کے مانگ رہے, ولیوں کو صرف واسطہ وسیلہ لگا رہے, تو یہ الگ ہے وہ الگ ہے, اس طرح بولتے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا, تم اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہو, جس کی بھی عبادت کرتے, وہ سب کون ہیں؟ وہ سب تمہارے جیسے بندے تھے. مکے کے مشرک بھی جن کو پکارتے تھے وہ بھی اللہ کے بندے ہی تھے, تمہارے جیسے انسانی تھے. اور آج بھی تم جس کو پکار رہے, جس سے مدد مانگ رہے, وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہی ہے. بڑے پہاڑ کے شاد اللہ بابا بھی تمہارے جیسے انسان ہی تھے, عبد القادر جیلانی بھی تمہارے جیسے انسان ہی تھے, محبوب سبحانی بھی تمہارے جیسے انسان ہی تھے. اللہ تعالیٰ واضح کر دیا, تو تم اگر سچے ہو تو تم پکارو, تمہاری دعا قبول کرتے ہوں گے, دکھاؤ ہم کو. اللہ تعالیٰ یہ چیلنج کر رہا. پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے کے آداب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 204, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن اگر کبھی پڑھا جا رہا تو غور سے سنو, شور مت کرو, آپس میں باتیں مت کرو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز سے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کرو, اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ کو یاد کرو, پکار کے بھی یاد کرو, دل ہی دل میں بھی یاد کرو, صبح شام یاد کرو, بیٹھے اٹھے اللہ کو یاد کرتے رہو, ذکر کرتے رہو. اب یہاں پر سورہ اعراف مکمل ہو گیا. سورہ اعراف کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ انفال. ماشاءاللہ, سورہ انفال. یہ سورت جنگ بدر جو کہ رمضان میں 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی, اس کے فوراً بعد نازل ہوئی. اب یہاں ایک بڑی اہم بات بول رہا ہوں, میں ایک تاریخی بات بول رہا ہوں, اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے جنگ بدر کی جو تاریخ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ذرا غور سے سننا. تو یہ سورت کیا ہے؟ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. پچھلی سورت سورہ اعراف میں سابقہ
سابقہ اقوام کی تباہی کا تذکرہ ہے. سورہ انفال میں مسلمانوں کے ہاتھوں اس امت کے کافروں کی سزا دینے کا ذکر ہے. تو سورت کے آغاز میں مومنوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ حقیقی مومن اور خدائی فوجدار وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات موجود ہو. پہلے یہ آیت سن لو، سورہ انفال آیت نمبر 2 سے 4. سچے مومن کون ہیں، سچے مسلمان کون ہیں، اللہ یہاں پر بیان کر رہا. اس کے بعد میں جنگ بدر کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں بولوں گا. وہ کیا ہیں؟ پہلے یہ آیت تو سن لے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ترجمہ اس کا، اصل مومن وہ ہے، انما المؤمنون الذين، سچے مومن کون، سچے مسلمان کون، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان کر رہا. کون ہے؟ کہتے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کی بات سنتے ہیں، کبھی بیان میں، کبھی تقریروں میں، کبھی قرآن کے درسوں میں اللہ کے بارے میں باتیں سنتے تو ان کا دل ڈر جاتا، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ان کے پاس اس کی آیات پڑھی جائے تو انہیں ایمان میں وہ آیات بڑھا دیتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. مطلب قرآن جب سنتے تو ان کا ایمان اور تازہ ہو جاتا، ایمان بڑھ جاتا. ٹائم پاس کے لیے قرآن نہیں سنتے، ایک کان سے سن کے ایک کان سے نکالنے کے لیے قرآن نہیں سنتے. وہ لوگ قرآن سنے تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا، ان کا ایمان تازہ ہو جاتا، ان کا ایمان بڑھ جاتا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. سچے مسلمان بھروسہ کس پہ رکھتے؟ صرف اور صرف ایک اللہ پہ بھروسہ رکھتے. نیمبوؤں پہ بھروسہ نہیں رکھتے، ناریلوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے، تعویذوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے، کالے دھاگوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے، کالے ٹیکوں پہ بھروسہ نہیں رکھتے. سچے مسلمان صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں بس. سورہ فرقان میں بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہمیشہ زندہ رہنے والے اس رب پہ بھروسہ کرو. بھروسہ ہمارا اللہ پہ ہونا، نظر نہیں لگنا بولے تو اللہ پہ بھروسہ کرو، لگے سو نظر ختم ہونا بولے تو اللہ پہ بھروسہ کرو. بیماریوں سے بچانے والا اللہ ہے، بیماریاں دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ہر نقصان سے بچانے والا اللہ ہے، جادو سے بچانے والا اللہ، جنات سے بچانے والا اللہ، بری نظر سے بچانے والا اللہ. تو اللہ پہ بھروسہ کرو نا. آج اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیے، نیمبوؤں پہ، ناریلوں پہ، تعویذوں پہ، کالے دھاگوں پہ، کس پہ بھروسہ کر لے رہے لوگ. یہ غلط ہے، یاد رکھو، یہ شرک ہے، یاد رکھو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی بول رہا سچے مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتے. پھر اس کے بعد سچے مسلمان کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یہ سچا مسلمان. صرف جمع کے رکھنا، کما کے رکھنا ہی نہیں بلکہ دل کھول کے غریبوں کو دیتے ہیں، دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کو، بیواؤں کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ سچے مسلمانوں کی نشانی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. انہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے ہیں اور بڑی بخشش اور باعزت رزق بھی ہے. اس کے بعد اب جنگ بدر کا پس منظر. جنگ بدر اصل میں کیوں ہوئی اس چیز کو یاد رکھ لو. جنگ بدر ہوئی کیوں؟ یاد رکھو، جب مثلا پہلے سے میں کئی مرتبہ آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے آیا، مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تھے جی؟ 13 سال. ماشاءاللہ، اچھی طرح یاد رکھنا. 13 سال جو بھی اسلام قبول کرے ان کے اوپر مکے کے مشرکین کی طرف سے ظلم ہوا. ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیا کیا؟ نہیں دیا. کیا بولا؟ 13 سال صبر کرنا، صرف صبر کرنا، بدلہ لینا نہیں ہے، مار کا مار نہیں، گالی کا بدلہ گالی نہیں، صرف صبر کرو صبر کرو صبر کرو. 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیا تم سب مل کے مکہ چھوڑو، مدینہ چلے جاؤ. مطلب اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام جنگ نہیں چاہتا، اسلام امن چاہتا ہے. اسی لیے اپنی جان بچا کے، اپنے ایمان بچانے کے لیے صحابہ مکہ چھوڑے مدینہ چلے گئے. اب مدینہ جانے کے بعد مکے کے مشرک خاموش بیٹھنا تھا، چلو بھائی سب لوگ چلے گئے، ہم کو کیا. لیکن مکے کے مشرک کیا کرے؟ وہاں پر بھی مسلمانوں کو خاموش رہنے نہیں دیے.
مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا دور، 500 کلومیٹر کا سفر، 500 کلومیٹر جا کے، اور مدینہ میں زیادہ لوگ کون ہیں بولا تھا میں؟ یہودی ہے، یاد رکھو یہودی زیادہ ہے۔ اب وہاں کے یہودی اور وہاں کے جو غیر مسلم تھے، جو بھی قبائل تھے، ان لوگوں سے دوستی کر کے کیا بولے، دیکھو ابھی جو مسلمان مدینہ میں آ کے بس رہے نا، تمہارے ساتھ رہ رہے نا، تم ہمارا سپورٹ کرو، ہم سب مل کے ان کو ختم کر دیں گے۔ اب بھی ان کو چین و سکون کی زندگی جینے نہیں دے رہے تھے مکے کے مشرک۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جیسے ہی یہ مکے کے مشرکوں کی پلاننگ تھی، مسلمان اب کیا کرے، اب یہاں پر رہنے کے بعد بھی یہ لوگ ہمیں سکون کی زندگی نہیں دے رہے، یعنی سکون سے جینے نہیں دے رہے، تو مکہ والے جو سفر کرتے تھے، کون سا، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، جو لوگ ملک شام کی طرف جاتے تھے، وہ مدینہ کے بازو سے ہی ان کا راستہ تھا۔ تو مسلمان کیا کرے، اگر تم اب بھی باز نہ آئے، اگر اب بھی تم ہمارے اوپر اسی طرح ظلم کرتے رہے، تو تم ہمیشہ یہیں سے جاتے، یعنی ہمارے بازو سے ہی جاتے، ہم کیا کریں گے، تمہارا راستہ روکیں گے، تم جو کاروبار کے لیے جاتے آتے ہیں نا، تو پھر ہم تمہیں وہاں پر پکڑ لیں گے، یاد رکھو۔ اس طرح مسلمان کیا کرے، ان لوگوں کو سمجھائے، یعنی اس راستے کو ہم لوگ بند کریں گے۔ کفار نے یہ بات سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کا پلان ترتیب کر لیے، اور کیا کرے کہ پلاننگ کر لیا۔ مسلمان سمجھائے، دیکھو اچھا نہیں رہتا، سکون سے زندگی گزارو، ورنہ کیا ہے، آنے جانے کا راستہ تمہارا بند کر دیں گے، تم جو بھی بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے جا رہے۔ تو سمجھنے کے بجائے انہوں کیا کریں، نہیں، اب تو ہم کیا کریں گے، اور زیادہ پلاننگ کریں گے۔ انہوں ہم لوگوں کو روکتے، وہ لوگ ہم لوگوں کو روکتے کیا، نہیں، اب تو کیا کریں گے، پوری پلاننگ کے ساتھ سب کے سب مل کے ایک ساتھ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں گے۔ اب اس کے بعد کیا کریں، مکہ میں پورے خاندان والے مکہ کے جتنے بھی گھر تھے، تمام گھر والوں کے مال کو جمع کرے، تمام لوگ مل کے کیا کریں کہ ہم مال جمع کریں گے ایک جگہ، سب کے سب ہمارے مال کو ایک بزنس میں لگائیں گے۔ اب جو بزنس ہم لوگ کریں گے، سب کا مال ملا کے، اس سے ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ وہ جتنا بھی فائدہ ہوگا، اس فائدے سے اچھے اچھے ہتھیار خرید لیں گے، بڑے بڑے ہتھیار خرید لے کے جب ہمارے پاس ہتھیار آ جائیں گے، تو ایک ساتھ جا کے جو مدینہ میں مسلمان ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے۔ یہ پلاننگ بنا لی ہے مکے کے مشرک۔ اب جیسے ہی یہ پلاننگ بنا کے پورا مال جمع کر کے وہ لوگ مکہ سے ملک شام کی طرف بزنس کے لیے نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو اللہ کے رسول کیا کرے، اب وہ جو لوگ تجارت کر کے مال بیچ کے جو لوگ بھی فائدہ لے کے مکے کو پھر واپس آئیں گے نا، اسی راستے سے آئیں گے، یعنی مدینے کے بازو سے ہی آئیں گے، اس لیے ہم ان کا راستہ روکیں گے، ان کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر ہم لوگ حملہ کریں گے، اس قافلے پہ حملہ کر کے اس مال کو قبضہ کریں گے، تاکہ جو بڑی جنگ ہونے والی ہے، یعنی وہ لوگ جو ہم کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں نا، اس جنگ کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلاننگ کرے۔ کس کو روکنا مقصد ہے، وہ جو قافلہ گیا بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، جو واپس آ رہا، ان کو روکنا ہے، اور وہ لوگ جو بھی مال لے کے آ رہے اسے ہم لوگ قبضہ کر لیں گے۔ اس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، کچھ صحابہ کو تیار کر لیے، اب اس قافلے کے پاس ہم لوگ حملہ کریں گے بول کے گئے۔ اب جیسے ہی اس مال کو قبضہ کرنے کی نیت سے وہاں پر نکلے، اب یہاں پر جو مکے کے مشرک ہے مکہ میں، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ مدینہ کے جو مسلمان ہیں اس طرح پلاننگ کر رہے، ہمارا جو قافلہ بزنس کے لیے گیا اس کو روکنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے، تو ان لوگوں کیا کرے، مکے سے پوری فوج تیار کر لے کے، ہتھیار لے کے، 1000 کی لشکر لے کے یہ لوگ جنگ کے لیے نکلے۔ اب اللہ کے رسول کا پلان یہ تھا کہ اس قافلے کو روکنا، مال قبضہ کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرا، وہ جو قافلہ تھا وہ تو بچ کے نکل گیا، لیکن یہ لوگ جو مکے کے مشرک دشمن جو تھے وہ لوگ سامنے آ گئے۔ مسلمان تو گھروں سے نکلے تھے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے اور ان کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر شرک اور مشرکین کی کمر توڑنا چاہتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ دیکھیے، اللہ کے رسول کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اسے بھی ایک بات معلوم ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہی نہیں ہے مکے کے مشرک وہاں سے ہتھیار لے کے آ رہے ہے نا، تو اللہ کے رسول تو صرف اس قافلے پہ حملہ کر کے وہ مال قبضہ کرنا چاہ رہے، لیکن اب ان کا سامنا مکے کے مشرکین سے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا تھی، اگر مکے کے مشرکین کا سامنا اللہ کے رسول اور صحابہ سے کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ اصل میں مشرکین کی کمر توڑ دینا، ان کی طاقت، ان کی قوت کو کچل دینا، یہ اللہ کی پلاننگ تھی۔ اس لیے آمنا سامنا ہو گیا جو مکے سے مشرک نکلے تھے ان لوگوں کا اور اللہ کے رسول اور صحابہ کا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 7 اور 8 میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ دیکھو، اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، اللہ تعالیٰ وعدہ کرا دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ، کون سے دو گروہ؟ ایک مکے کے مشرک جنگ کے لیے آ رہے، دوسرا گروہ وہاں قافلہ جو آ رہا وہ کون سا مال لے کے تجارت کر کے، وہ دو گروہوں میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرا۔ دیکھو اس طرح سمجھنا، یہ آیت ہے، خالی یہ آیت کا ترجمہ ہے، اگر آپ بیک گراؤنڈ نہیں سمجھیں گے، پس منظر نہیں سمجھیں گے تو یہ آیت سمجھ میں آتی تھی کیا؟ نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ تو اس طرح سمجھنا ہے قرآن کو۔ اس کے بعد اس میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا، وہ دو میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ جو کانٹے والا نہیں وہ تمہیں مل جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دے۔ تم چاہتے تھے مال مل جاتا، لوٹ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ حق کو واضح کر دینا چاہتا تھا اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، یہ اللہ چاہتا تھا تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، خواہ مجرم ناپسند ہی کرے۔ جب مسلمانوں نے اپنے سامنے تجارتی قافلے کی بجائے مکے کے فوج کے قافلے کو دیکھا تو مسلمان پریشان ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اب پریشانی کی بات ہے، کیونکہ وہ بڑی جنگ کے لیے تیاری کر کے آئے ہی نہیں، اللہ کے رسول اور صحابہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے نا۔ پھر لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو گئی، مکے کے مشرک 1000 کی فوج لے کر آ گئے تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، تو اب کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے ان لوگوں کی یعنی مسلمانوں کی مدد کرے۔ کیسا کرا اللہ تعالیٰ مدد؟ پہلے تو 1000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرا۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 300 تھے اور وہ بھی بغیر کسی تیاری کے آ گئے تھے، مکے کے مشرک پوری تیاری سے ہتھیاروں کو لے کے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے 1000 فرشتوں کو بھیج کے مسلمانوں کی مدد کرا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کیا کہ کافروں کو مسلمان بہت زیادہ نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو کافر بہت کم نظر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیا۔ پھر اسی طرح مسلمانوں کے کافروں کے دلوں میں ایک ہیبت ڈال دیا تھا، ایک روب ڈال دیا تھا، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے ایک ڈر ڈال دیا تھا اور مسلمانوں کے دلوں سے کافروں کا روب ختم کر دیا تھا۔ ایک ہوتا ہے دیکھو جنگ کرنا، ایک ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جنگ سے پہلے ڈرنا، روب جس کو بولتے ہیں نا، ارے کیا ہوتا کہ کیا ہے کہ جو ڈر ہوتا نا، وہ ڈر جب ختم ہو جائیں گے نا تو پھر ہاری ہوئی جنگ بھی جیت جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں سے وہ کافروں کا جو روب تھا وہ ختم کر دیا اور ہیبت جو پیدا ہو گئی وہ کافروں کو پیدا ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ کے رسول بھی گڑ گڑا کے دعا کرے اور یہ 300 صحابہ ہمت کے ساتھ جنگ کرے۔ اور کیسا جنگ کرے؟ اب یہاں پر ایک بات یاد ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگ سنے ہوں گے مکے کے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو ایک علاقہ دکھا کے اس میں جا کے جنگ کرو، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیا، ان سے جنگ کر کے اسے تم حاصل کر لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بولے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا جواب دی؟ ہاں ماشاءاللہ، کیا جواب دی؟ اے موسیٰ ہم نہیں آتے، ہمارے سے نہیں ہوتا جنگ کرنا، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم جا کے ان سے جنگ کرنا، تو تیرا رب دونوں جا کے جنگ کرو، تم لوگ جیت گئے تو ہم آ کے دیکھتے، بس ہم نہیں آتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت رو رو کے دعا کرے۔ جنگ بدر یہ رمضان کا مہینہ، سخت گرمی کا مہینہ، 300 صحابہ، ہتھیار بھی مکمل نہیں ہیں، اور یہ جنگ بدر کا پورا واقعہ انشاءاللہ اللہ چاہے تو بعد میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا کبھی تفصیل سے، 1 گھنٹہ بیان صرف جنگ بدر پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرے، اور کیا دعا کرے؟ اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت ہے، صرف اللہ 300 لوگ ہیں، اللہ اگر یہ آج یہ مشرکوں کے ہاتھوں میں ختم ہو گئے تو اللہ دنیا میں دوبارہ تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہتا، اللہ تو ہماری مدد کر۔ اللہ کے رسول ایسی دعا کرے، مٹھی بھر جماعت کو لے کے آیا اللہ، رو رو کے اللہ کے رسول کی داڑھی بھیگ گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ پھر یہ انتظام کر دیا 1000 فرشتوں کو بھیج کے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا
صحابہ کسی کافر کو مارنے کی کوشش کرتے اس سے پہلے ہی وہ قتل ہو جاتا، فرشتے اس کو قتل کر دیتے. اس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرا. وہ اللہ جب فرشتوں کو بھیج کے مدد کرا تھا، کیا آج ہماری مدد نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا. آج مسلمان ہر جگہ پیسے جا رہا، پیٹے جا رہا، مار کھا رہا، ظلم سہ رہا. آج مسلمانوں کے تعلق سے مدد کیوں نہیں آ رہی؟ پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ جیسے ایمان والے تھے اس وقت، آج ویسا ایمان ہمارے اندر نہیں رہا. صحابہ شرک سے پاک تھے، صحابہ درگاہوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے، صحابہ مردوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، صحابہ نیمبو ناریل تعویذوں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، صحابہ اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کرے اے صحابہ ہم تو تھوڑے ہیں، مکے کے مشرک اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، کیا کریں گے ہم، تم میرا ساتھ تو نہیں چھوڑو گے؟ اس وقت صحابی آئے بولے اللہ کے رسول، اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جو بات بولے نا، تم تیرا رب دونوں جا کے لڑ لو بول کے، وہ بات ہم نہیں بولیں گے اللہ کے رسول. جسم میں خون کا ایک خطرہ باقی رہے جب تک ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ان کافروں سے لڑیں گے ضرور. یہ صحابہ کی ہمت تھی. 300 ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. لڑے. اس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ ایسی مدد کرا، کافروں کے جو 70 طاقتور جو جنگجو تھے، جنگ میں پہلوان قسم کے جو لوگ طاقتور تھے، ان 70 مشرکین کو اللہ تعالیٰ صحابہ کے ہاتھوں سے قتل کروایا. 70 آدمی مر گئے اور 70 لوگوں کو قید کر لیے صحابہ. صرف 300 لوگوں کی جماعت 1000 لوگوں پر بھاری پڑ گئی، جنگ جیت گئے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح جنگ بدر کو جیت میں تبدیل کر دیا، اور اسی جنگ بدر کو فرقان کا نام بھی دیا گیا. فرقان کا نام کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والی. فرقان جو نام ہے اس کا مطلب، قرآن کا نام بھی فرقان ہے، فرقان کا مطلب فرق کرنے والی. اس کا مطلب یہ ہوتا حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیز، حق کو باطل کو، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی چیز، اس کو فرقان بولتے ہیں. تو یہ جنگ بھی حق اور باطل کو فرق کرنے والی ہے. تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیت حاصل کروایا، اور مکے کے مشرک کو بہت بری قسم سے، بہت بری طرح سے کیا ہے، ہار مل گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ایک اور آیت جو سورہ انفال آیت نمبر 33 ہے. کافر اور کافروں میں جو ابو جہل تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مانگتا تھا، دعا مانگتا تھا. ان کی سوچ بھی کیسی تھی دیکھو. ابو جہل جب دعا کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اگر سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اصل میں دعا کیا کرنا تھا، وہ کیا دعا کر رہا دیکھیے. دعا یہ کر رہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا، ہمیں دردناک قسم کا عذاب سے دوچار کر. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اصل میں دعا یہ کرنا تھا اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں مسلمان بنا. یہ دعا کرنا تھا. انہیں کیا بول رہا؟ اگر یہ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب بھیج دے بولا. لیکن اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش بھی نہیں برسایا. اس سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا دین ہی سچا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آیا ان کو؟ پتھروں کی بارش نہیں ہوئی نا، اس لیے چلو ہم ہی سچے ہیں. یعنی کافر اور زیادہ کفر میں آگے بڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے دنیاوی عذاب کے اصول بیان کیا. دنیاوی عذاب کے اصول بیان کرتے ہوئے سورہ انفال کے آیت نمبر 33 میں کہتا ہے اللہ کبھی ایسا نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ انہیں عذاب دے جبکہ تو ان میں ہو، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے رہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اور جب تک وہ لوگ استغفار کریں گے، بخشش مانگیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. تو اس آیت سے دو باتیں معلوم. نبی کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اور دوسرا استغفار تم کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ پوری قوم پر عذاب نہیں دیتا. تو اللہ کے عذاب سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 38
قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنت الاولین، ان لوگوں سے کہہ دے جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آئے تو جو کچھ گزر چکا انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر پھر ایسا ہی کرے تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر ہی چکا ہے۔ اگر توبہ کرے باز آئے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے گا، لیکن توبہ نہیں کرے تو پہلے جیسے قوموں کی حالت ہوئی ویسے تمہاری بھی حالت ہوگی۔ پھر اسی طرح آج یہ جو 9واں پارہ ہے اسی آیت کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی۔ سورہ انفال جو چل رہا ہے انشاءاللہ کل پھر سورہ انفال سے ہی اگلی آیت کیا ہے انشاءاللہ اس سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے۔